السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے اردو ادب سبق حضرت علی۔ کیا پڑھیں گے؟ سبق حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے اور ایک طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ علم میں فوقیت رکھتے تھے، انہیں اس معاملے میں بہت زیادہ کمال حاصل تھا، انہیں اس وجہ سے باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر ایمان لاتے اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے فوراً مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کے قریب تھی، یعنی وہ بہت چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم عمر مسلمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور بہادری سے لڑے۔ حضرت علی نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے اور بہادری سے لڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یادگار لڑائی فتح خیبر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ خیبر مدینے کے قریب ایک بستی تھی جہاں یہودی رہتے تھے جو مسلمان کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب ان کو زیادتیاں برداشت سے باہر ہو گئیں تو آخر مسلمانوں نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے خیبر کے بہت سے قلعے فتح کر لیے، لیکن ایک قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو فتح کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہودی اس قلعے پر بہت فخر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ علم یعنی جھنڈا، یہ علم جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو سب سے زیادہ بہادر ہے اور وہ اس قلعے کو فتح کیے بغیر نہیں آئے گا۔ ساری فوج اگلے دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور خیبر کے قلعے پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ دشمن کی ایک بہادر سردار جس کا نام مرحب تھا، اس کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے تلوار کے ایک ہی وار سے تن سے جدا کر دیا۔ تن سے جدا یعنی اس کا سر جو ہے وہ بدن سے جدا کر دیا۔ قلعے کا مضبوط دروازہ توڑ ڈالا اور قلعہ فتح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بہادری اور جرأت کی وجہ سے شیر خدا یعنی اللہ کا شیر کا لقب ملا۔ انہیں کیا لقب ملا تھا؟ اللہ کا شیر، کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سب سے آگے تھے۔ جانثار یعنی وہ لوگ جو اپنی جان کو کسی بھی وقت پہ اگر کچھ مشکل آ جائے تو اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے پر آ جاتے ہیں، یعنی اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا
تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی بہت ساری امانتیں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ ان امانتوں کو لوٹا کر مدینے تشریف لے آئیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ گھبرائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تاکہ جب کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ناپاک ارادے سے گھر میں داخل ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کفار ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے اور حضرت علی کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کو مدینہ ہجرت کرنی تھی تو ان کے پاس کفار کی جو بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھیں، تو حضرت آپ علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹا دیا، سلا دیا، ان سے کہا کہ آپ حضرت علی کل ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے لوٹ آئیے گا۔ تو حضرت اس رات جو ہے وہ کافروں نے آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام گھر سے چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹا دیا۔ جب رات میں کفار نے حملہ کیا تو حضرت علی کو پایا اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ کی تمام زندگی دین اسلام کے لیے لڑنے اور اسلام پھیلانے میں گزری اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ یعنی ہمارے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق اور تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے کون ہیں؟ حضرت علی۔ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی، اور حضرت علی نے اپنی تمام زندگی لڑنے میں، بہادری دکھانے میں، وہ ان کے دروازہ تھا، یعنی انہیں علم کے معاملے میں بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے اور اسلام پھیلانے میں گزار دی، اور اسی حالت میں آپ کی شہادت یعنی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس چیپٹر کی پڑھائی کرنی ہے اور آپ کو اس سبق کا صفحہ نمبر 56 پر سوال نمبر 4 ہے۔ درست جملوں کے آگے صحیح اور غلط کے آگے نشان لگائیں، یہ آپ کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سوال نمبر 7 تھا، تھی، تھے لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہ 2 سوال آپ کو کرنے ہیں اور اس چیپٹر کی پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ حافظ۔